کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خواتین پر کیا گزری ہوگی۔ وہ باپردہ بیٹیاں، وہ عظیم مائیں، وہ معصوم بچیاں اور وہ ننھے ننھے بچے جنہوں نے ایک ہی دن میں اپنے باپ، بھائی، بیٹے اور عزیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے دلوں پر کیا قیامت گزری ہوگی، جب چاروں طرف خون میں لتڑی ہوئی لاشیں تھیں، خیموں میں سناٹا تھا، بچوں کی سسکیاں فضا میں گونج رہی تھیں اور ہر چہرہ غم، صبر اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ لیکن اس کٹن ترین آزمائش کے باوجود اہل بیت کی خواتین نے اپنے ایمان، وقار اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق کا پرچم بلند رکھا اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ طاقت تلوار کی نہیں بلکہ کردار، صبر اور سچائی کی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کے بعد اہل بیت کی خواتین پر گزرنے والے ان تاریخی اور دلسوز واقعات کا تذکرہ کریں گے جنہیں سن کر دل غم سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ صبر، عزت، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایسی لازوال مثال ہے جس نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ آئیے وقت کے پردے ہٹاتے ہیں اور تاریخ کے اس دردناک مگر سبق آموز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کا سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک عجیب سی خاموشی چھا چکی تھی، ایسی خاموشی جس کے پیچھے ہزاروں آہیں، بے شمار سسکیاں اور ایک ناقابل بیان درد چھپا ہوا تھا۔ وہ میدان جو چند لمحے پہلے تک حق و باطل کی آخری جنگ کا گواہ تھا، اب شہداء کے مقدس جسموں سے بھر چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہتر جانثار ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کر چکے تھے۔ ہر طرف شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، نیزے خاموش کھڑے تھے، تلواریں رک چکی تھیں، مگر ظلم کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دشمن اپنی ظاہری فتح پر خوش تھا، لیکن تاریخ جانتی تھی کہ اصل کامیابی حق کی تھی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے اسلام کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا تھا۔ مگر دوسری جانب خیموں میں ایک ایسا عالم تھا جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ وہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی باپردہ خواتین، بیمار امام زین العابدین، یتیم بچے اور معصوم بچیاں باقی رہ گئی تھیں۔ ہر بچہ اپنے والد کو ڈھونڈ رہا تھا، ہر بہن اپنے بھائی کی راہ تک رہی تھی، ہر ماں اپنے بیٹے کی جدائی پر اشک بہا رہی تھی اور ہر بیٹی اپنے باپ کی آخری جھلک کو یاد کر کے سسک رہی تھی۔ فضا میں رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن ان آنسوؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر صبر اور اس کی تقدیر پر کامل یقین جھلک رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کا دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر ایسے غم ٹوٹے جن کا تصور بھی روح کو لرزا دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ مصیبتوں کا اختتام نہیں تھا۔ شہداء کی قربانی کے بعد اہل بیت کی خواتین اور معصوم بچوں کے لیے آزمائش کا ایک اور بھی زیادہ کٹھن مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ انہیں ابھی قید، سفر، جدائی، بھوک پیاس اور بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت زینب اور اہل بیت کی دیگر عظیم خواتین نے صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی ایسی مثال قائم کی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان کا ہر قدم، ہر آنسو اور ہر دعا اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ظلم وقتی ہو سکتا ہے مگر حق کی روشنی کو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شہادت کے بعد جب میدان کربلا پر خاموشی چھا گئی تو دشمن کے لشکر کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے خیموں کی طرف ہو گیا۔ متعدد تاریخی روایات کے مطابق خیموں میں موجود سامان لوٹا گیا، قیمتی اشیاء چھین لی گئیں اور بعد ازاں خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خیمے جن میں چند لمحے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت، تلاوت قرآن اور اہل بیت کی پاکیزہ زندگی کی جھلک دکھائی دیتی تھی، آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہر طرف دھواں پھیل گیا، فضا میں چیخ و پکار سنائی دینے لگی اور معصوم بچے خوف و ہراس کے عالم میں اپنی ماں اور بہنوں سے لپٹ گئے۔
کسی بچے کو اپنے والد کی تلاش تھی، کسی بچی کو اپنے بھائی کی یاد ستا رہی تھی، جبکہ خواتین بے بسی کے عالم میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف پناہ ڈھونڈ رہی تھیں تاکہ جلتے ہوئے خیموں اور بڑھتے ہوئے خطرے سے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ ان نہایت کٹھن اور دردناک لمحات میں حضرت زینب نے صبر، استقامت اور حوصلے کی ایسی عظیم مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اپنے ذاتی غم اور بھائیوں، بھتیجوں اور عزیزوں کی شہادت کے باوجود انہوں نے اپنی تکلیف کو پس پش ڈال دیا اور پوری توجہ یتیم بچوں اور خاندان کی خواتین کی حفاظت میں مرکوز رکھی۔ وہ ایک ایک بچے کو سنبھالتی رہیں، انہیں دلاسا دیتی رہیں، خوفزدہ بچوں کو اپنے قریب رکھتی اور ہر ممکن کوشش کرتی کہ کوئی بچہ بچھڑ نہ جائے۔ ان کی زبان پر شکوہ نہیں بلکہ صبر تھا، دل میں بے پناہ غم تھا، مگر چہرے پر ایمان کی مضبوطی نمایاں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اہل بیت کی خواتین نے دنیا کو دکھا دیا کہ آزمائش کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا دل کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ یہی صبر اور استقامت بعد میں کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا سب سے مضبوط ذریعہ بنی۔ جب سورج غروب ہو گیا اور کربلا کے میدان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک ایسی دردناک رات کا آغاز ہوا جسے تاریخ شام غریبہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ رات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے خیمے غم، تنہائی اور آزمائش کی تصویر بن چکے تھے۔ دن بھر کے المناک واقعات کے بعد ہر طرف سناٹا تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے دلوں کو چیر دینے والی سسکیاں، آہیں اور دعائیں پوشیدہ تھیں۔ اہل بیت کی خواتین اپنے شہید بھائیوں، بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی جدائی میں اشک بہا رہی تھیں۔ ہر چہرہ غم سے نڈھال تھا، ہر آنکھ نم تھی اور ہر دل صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم رہنے کی دعا کر رہا تھا۔ ان کے سامنے وہی میدان تھا جہاں چند گھنٹے پہلے ان کے پیارے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر چکے تھے، مگر اب وہاں صرف خاموشی اور جدائی کا درد باقی رہ گیا تھا۔ اسی رات معصوم بچوں کی بے قراری دل کو جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ کوئی اپنے والد کو پکار رہا تھا، کوئی اپنے بھائی کو تلاش کر رہا تھا اور کوئی اپنی ماں کا دامن تھامے خوفزدہ نظروں سے جلتے ہوئے خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف غم کا ماحول تھا، لیکن اس سب کے باوجود اہل بیت کی عظیم خواتین نے اپنے صبر، ایمان اور اللہ پر توکل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی، بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کی۔ یہی وہ رات تھی جس نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ پر یقین رکھنے والا دل امید، صبر اور استقامت کا چراغ بجھنے نہیں دیتے۔ شام غریبہ صرف ایک غمگین رات کا نام نہیں، بلکہ اہل بیت کے بے مثال صبر، ثابت قدمی اور عظیم کردار کی وہ روشن یادگار ہے جسے تاریخ ہمیشہ احترام کے ساتھ یاد کرتی رہے گی۔ شام غریبہ کی وہ دردناک رات گزرنے کے بعد اگلی صبح اہل بیت کی خواتین، معصوم بچوں اور بیمار امام زین العابدین کو قیدیوں کی صورت میں کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سفر ان کے لیے نہایت کٹھن اور غم سے بھرپور تھا۔ ایک طرف اپنے پیاروں کی تازہ جدائی کا صدمہ تھا، دوسری طرف کربلا کا میدان پیچھے رہ گیا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ اس قافلے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم، اہل بیت کی دیگر خواتین، یتیم بچے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر حساس دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایک عظیم اور معزز گھرانے کی خواتین جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل تھی، انتہائی سخت آزمائش کے عالم میں اپنے رب پر کامل بھروسہ کیے ہوئے سفر کر رہی تھیں۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو شہر کے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ بہت سے لوگ حیرت اور افسوس کے عالم میں اس قافلے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ ابھی تک ان واقعات کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ اسی موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت جرات، وقار اور حکمت کے ساتھ ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اہل کوفہ کو ان کے وعدہ خلاف رویے، بے وفائی اور اپنے اعمال پر غور کرنے کی نصیحت کی۔ آپ کے الفاظ میں نہ غصے کی بے اعتدالی تھی اور نہ کمزوری، بلکہ حق، صبر اور سچائی کی ایسی قوت تھی جس نے سننے والوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ کا خطاب سن کر مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ بہت سے لوگ اشکبار ہو گئے اور انہیں اپنی کوتاہیوں اور فیصلوں پر شدید ندامت محسوس ہوئی۔ حضرت زینب نے اس موقع پر ثابت کر دیا
کہ حق کی آواز تلواروں سے نہیں دبائی جا سکتی، بلکہ سچائی کا ایک مضبوط اور باوقار کلمہ بھی تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ ان کا یہ خطبہ آج بھی صبر، استقامت اور حق گوئی کی ایک عظیم مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ کوفہ میں قیام کے بعد اہل بیت کے اس غمزدہ قافلے کو شام کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ سفر صرف ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنے کا سفر نہیں تھا، بلکہ صبر، استقامت اور ایمان کا ایک طویل امتحان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خواتین، یتیم بچے اور بیمار امام زین العابدین اپنے دلوں پر کربلا کی ہر یاد، ہر قربانی اور ہر جدائی کا غم لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ راستہ طویل تھا، موسم سخت تھا، اور ہر منزل انہیں اپنے شہید عزیزوں کی یاد مزید تازہ کر دیتی تھی۔ معصوم بچوں کی آنکھوں میں اپنے والدین کی جدائی کا درد صاف دکھائی دیتا تھا، جبکہ اہل بیت کی خواتین اپنے آنسو کو ضبط کرتے ہوئے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے مدد اور صبر کی دعا مانگتی رہیں۔ یہ ایسا سفر تھا جس میں جسمانی مشقت کے ساتھ ساتھ دلوں پر غم کا بوجھ بھی ہر قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ان کے ایمان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی۔ اس پورے سفر کے دوران حضرت زینب صبر، حوصلے اور استقامت کا مضبوط ستون بن کر اپنے خاندان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ اپنے ذاتی غم کو دل میں چھپا کر وہ ہر وقت معصوم بچوں کی دلجوئی کرتیں، انہیں تسلی دیتیں، خوفزدہ دلوں کو حوصلہ بخشتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حکمت پر یقین رکھنے کی تلقین کرتیں۔ جب بھی کوئی بچہ اپنے شہید والد یا بھائی کو یاد کر کے غمزدہ ہوتا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے صبر کی نصیحت کرتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا درس دیتیں۔ ان کی استقامت نے ثابت کر دیا کہ ایمان والا انسان شدید ترین آزمائشوں میں بھی اپنے رب سے امید نہیں توڑتا۔ یہی وہ عظیم کردار تھا جس نے اہل بیت کے پیغام کو زندہ رکھا اور آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیا کہ مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر توکل، صبر اور حق پر ثابت قدمی ہی مومن کی اصل طاقت ہے۔ بالآخر یہ غمزدہ قافلہ شام پہنچا، جہاں اہل بیت کو دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ان عظیم خواتین کی طرف اٹھی ہوئی تھی جنہوں نے کربلا میں اپنے پیاروں کی جدائی کا سب سے بڑا صدمہ برداشت کیا تھا، مگر اس سب کے باوجود ان کے چہروں پر صبر، وقار اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی جھلک نمایاں تھی۔ ایسے نازک اور کٹھن موقع پر بھی حضرت زینب نے نہایت جرات، حکمت اور وقار کے ساتھ حق بات بیان کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وقتی طاقت اور ظاہری غلبہ کسی بھی حق کو مٹا نہیں سکتا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ دنیا کی حکومتیں اور طاقتیں عارضی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دی جانے والی قربانی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ان کے مضبوط الفاظ، غیر متزلزل ایمان اور بے مثال استقامت نے حاضرین پر گہرا اثر چھوڑا، اور بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ کربلا کا واقعہ محض ایک جنگ نہیں، بلکہ حق، انصاف اور دین کی سربلندی کے لیے دی جانے والی عظیم قربانی ہے۔ اہل بیت کی خواتین نے اس پورے آزمائشی سفر میں صرف صبر ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار، اپنے حوصلے اور اپنے پیغام کے ذریعے کربلا کی حقیقت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور اہل بیت کی دیگر خواتین نے ہر مشکل گھڑی میں ایمان، عزت اور استقامت کی ایسی مثال پیش کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ انہی کے صبر، خطبات اور ثابت قدمی کی بدولت کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچا اور حق و باطل کے درمیان فرق مزید واضح ہوا۔ ان کی زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اگر انسان اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے، حق کا ساتھ نہ چھوڑے اور اپنے کردار کو مضبوط رکھے، تو وہ آزمائشوں کے باوجود تاریخ میں عزت اور وقار کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہی اہل بیت کی خواتین کی سب سے بڑی میراث ہے، جو آج بھی امت مسلمہ کو صبر، استقامت، ایمان اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہیں۔ اس موضوع کے اختتام پر ایک اہم بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کربلا اور اس کے بعد پیش آنے والے بعض تاریخی واقعات کی تمام تفصیلات ہر تاریخی کتاب میں یکساں انداز سے بیان نہیں کی گئیں۔ مختلف مورخین نے اپنے اپنے مصادر، روایات اور تحقیق کی بنیاد پر بعض واقعات کو مختلف انداز میں نقل کیا ہے۔ اسی لیے کچھ جزیات ایسی ہیں جن پر اہل علم کے درمیان اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کربلا، اہل بیت یا اس سے متعلق کسی تاریخی واقعے کو بیان کیا جائے تو دیانت داری کا تقاضا یہی ہے کہ مستند اور معتبر تاریخی مصادر سے رجوع کیا جائے
اور جن واقعات یا روایات کے بارے میں اختلاف موجود ہو انہیں اختلافی ہی سمجھ کر بیان کیا جائے، نہ کہ انہیں قطعی حقیقت کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہی انداز علمی امانت، انصاف اور تحقیق کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اہل بیت کی عظمت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور کربلا کا بنیادی پیغام تمام مسلمانوں کے لیے نہایت محترم اور اہم ہے۔ تاہم تاریخی واقعات بیان کرتے وقت احتیاط، تحقیق اور دیانتداری اختیار کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے تاکہ معلومات درست انداز میں آگے پہنچے۔ جب ہم مسند روایات پر اعتماد کرتے ہیں اور اختلافی امور کو اسی حیثیت سے بیان کرتے ہیں تو نہ صرف تاریخ کا احترام برقرار رہتا ہے بلکہ سننے والوں تک بھی صحیح اور متوازن معلومات پہنچتی ہے۔ یہی طرز عمل ایک ذمہ دار مقرر، مصنف اور داعی کی پہچان ہے، اور اسی سے علم کی امانت محفوظ رہتی ہے۔ آج بھی جب محرم کا مقدس مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان کربلا کی عظیم قربانیوں کو احترام اور عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ خصوصاً اہل بیت کی ان عظیم خواتین کا کردار دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کی سخت ترین آزمائشوں میں بھی صبر، عزت، حیا اور ایمان کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور اہل بیت کی دیگر خواتین نے دکھ، جدائی اور مسلسل آزمائشوں کے باوجود اپنے کردار، اپنے صبر اور اپنے مضبوط ایمان کے ذریعے تاریخ میں ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ ان کی استقامت صرف اس دور کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات، آزمائشوں اور ناانصافیوں کا سامنا کرتا ہے۔ کربلا کا پیغام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی ابدی تعلیم ہے جو ہر زمانے میں انسان کو حق، انصاف، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی طرف بلاتی ہے۔ اہل بیت کی زندگیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اگر انسان سچائی کے راستے پر قائم رہے، اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو وقتی مشکلات اور آزمائشیں اس کی عزت اور کامیابی کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزر جانے کے باوجود کربلا کی قربانی اور اہل بیت کی استقامت آج بھی لاکھوں دلوں کو ایمان، ہمت اور صبر کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کی محبت، ان کے پاکیزہ کردار، ان کے صبر اور ان کی استقامت اور دین اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔